اس پوئم میں جو ہم تھیمز دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، اٹ از اباؤٹ سینگ، اباؤٹ اوپننگ اپ آر ہارٹس، دل میں جو ہے اس کو کہہ دینا، ٹو ایکسپریس یور سیلف، اپنے دل میں جو بھی کوئی کسی کے لیے شکوہ ہے، شکایت ہے، اس کو شیئر کر دینا ہی بہترین عمل ہے۔ کیونکہ جب ہم دلوں میں بغض رکھتے ہیں یا دلوں میں کوئی دکھ رکھتے ہیں تو وہ دکھ عین ممکن ہے کہ ہمیں شیطانی صفت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ وہ کیوں؟ کیا ہم نے دیکھا اس پوئم میں ٹورڈز دا اینڈ جو ہے نریٹر کہتا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ وہ جو میرا دشمن تھا وہ اس شائننگ برائٹ ایپل کو کھانے ضرور آیا، اس نے اس کو چکھا ہوگا، ٹیسٹ کیا اور وہ مر گیا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر۔ اور یہی تو اس کی چال تھی، وہ چال کرتا رہا، سازشیں کرتا رہا، اور فائنلی اس کی سازش کامیاب ہوئی۔ وہ اسے ملتا ایسے تھا جیسے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن دل میں بغض تھا، کسی کے خلاف ورکنگ کر رہا تھا، کسی طرح اگلے کو نقصان پہنچے۔ یہ جو اس کا مر جانا ہے دشمن کا، وہ کہتے ہیں نا مائی فو آؤٹ اسٹریچڈ بینیتھ دا ٹری، وہ وہاں ڈھیر ہوا پڑا تھا، اب وہ جو مر گیا وہاں پہ اور اس کو خوشی ہوئی۔ دس از ایگزیکٹلی واٹ وی ڈو ان آر لائفس، ہم بھی بہت سے لوگوں کو مارتے ہیں، بٹ اٹ از اے سمبولک تھنگ، یعنی یہاں پہ اس کے دشمن کا مر جانے سے مراد یہ ہے کہ وی کیپ کلنگ ایچ ادر اسپریچولی، سم ٹائمز ایموشنلی، ہم کسی کو اس کی روح تک کو گھائل کر دیتے ہیں، ہم کچھ ایسے اعمال، کوئی ایسے لفظ، کوئی ایسی چالیں چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگلے کو دکھ پہنچا کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھو جب ہم کسی کے اگینسٹ کوئی پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں نہیں پتہ کہ جب اس کے ریزلٹس آئیں گے، جو آؤٹ کم ہوگا، اٹ وڈ بی کوائٹ پینفل فار دیٹ پرسن، اس شخص کو تکلیف ہوگی، اس شخص کو بہت زیادہ ایک ٹراما فیس کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ہم عجیب طرح سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا نا، اب اس کے ساتھ یہ ہو بہت اچھا ہوگا، میں اس کو ظاہر بھی نہیں کروں گی، میں نے دل میں وہ بات چھپائی ہوئی ہے، جی مجھے پتہ ہے اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، یا اس نے میرے ساتھ کوئی ناانصافی سے کوئی بھی حرکت کی جس سے مجھے نقصان پہنچا، تو میں نے جا کے اس کو کہنا نہیں ہے۔ اور کہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ شیئرنگ سے مراد ہے کہ ہم امپولائٹ ہو جائیں، ہم روڈ ہو جائیں، ہم انسویلائزڈ مینر میں بات کریں، اس کا مطلب یہ کہ جسٹ سے دا تھنگس۔ آپ کو کسی کی کوئی بات بہت بری لگی ہے، غصہ آیا ہے، یو آر فیوریس، یو آر انفیوریٹیڈ بیکاز آف سم تھنگ ڈن بائی سم پرسن، تو آپ جا کر اس کو ایک طریقے سے بتائیں، جناب کہ آپ نے یہ حرکت کی، مجھے برا لگا ہے، یہ بات آپ نے کی ہے، یا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ بات بولی ہے میرے بارے میں، یا یہ عمل آپ نے کیا، فلاں چیز جو میری گمی ہے مجھے پتہ چلا کہ آپ نے لی تھی، سو یو کین ایزلی اسٹیٹ دا تھنگس، ٹھیک ہے۔ جب دیکھیے اس پوئم میں پوئٹ بتاتا ہے کہ میں اپنے دوست سے غصہ تھا، میں نے اپنا غصہ شیئر کیا، غصہ ختم ہو گیا، دشمن سے غصہ ہوا، غصے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اس کو دل میں رکھا، اینڈ دین ہوا کیا؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وین وی ہولڈ گراجز، انمیٹیز کے جو جذبات ہیں، یعنی غصے کے، دشمنی کے جو ایل فیلنگز ہمارے دل میں کسی کے لیے ہوتی ہے، جب ہم ان چیزوں کو ہولڈ کر لیتے ہیں، ہم ان کو ایز اے ان کو اسٹور کر لیتے ہیں اپنے دل میں، تو یہ چیزیں ہمیں مزید نفرت کی طرف لے جاتی ہیں، اور اس نفرت کے چکر میں انسان انسانیت کے درجوں سے گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں لگتا ہے ہم بہت اچھے انسان ہیں، ہم جو کراؤن آف کریشن بنے پھرتے ہیں، ہم پھر وہ حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ پھر ہم شیطان بن جاتے ہیں، سیٹنک بن جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اس کے تھیمس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کرنی ہے، we are supposed to mention the religious connotations that we have found in this poem۔ religious connotations کیا ہوتی ہیں؟ religious connotations ہوتی ہیں جناب جب کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا ریفرنس ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ریفرنس ہو جہاں پہ آپ کو مذہب سے ریلیٹڈ کوئی حوالہ محسوس ہو رہا ہو۔ کونوٹیشنس کا مطلب یہ ہوتا ہے جناب کہ نا ہم جو ہیں بات ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہے، جو ڈائریکٹ میننگ ہے وہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس سے سمبولیکلی کچھ میننگس ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ کونوٹیشنس ہیں۔ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ڈینوٹیشن۔ ڈینوٹیشن کیا ہوتا ہے؟ ڈکشنری میننگ، جو ڈکشنری میننگ ہے۔ اب جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جی ایک برائٹ ایپل تھا، میرے وہ جو غصہ، جو غضب اس کے دل میں بڑھتا گیا، گرو کرتا گیا، وہ اتنا گرو کیا کہ فائنلی، یعنی جو چلاکیاں وہ چلا رہا تھا، وہ جو کہتا ہے کہ میں ڈیسیٹفل وائلز سے
اور اپنے فیئرز اور اپنے ٹیئرز، اپنے آنسوؤں سے، غصے سے، نفرتوں سے، اپنے شک و شبہات جو ہم اپنے دشمنوں کے لیے رکھتے ہیں کہ جو کام برا ہوا یہ میرے دشمن نے کیا ہوگا، جو غلط ہوا یہ میرے فلاں بندے نے کیا ہوگا، اس کو مجھ سے ویر ہے، یہ اسی کا کام ہے، یہ اسی کی نظر لگی ہے، یا اس کی کوئی چال ہوگی، یا کوئی بات ہے جو آپ کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے، کسی کو پتہ چل گئی تو آپ فوراً کہیں گے یہ فلانے کا کام ہے، یہ اس نے میرے بارے میں ایسی بات کی ہے، یا میری بات جو ہے وہ کسی سے شیئر کی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ جو دکھ یا وہ جو غصہ، وہ جو غیظ و غضب ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ جب بڑھتا جاتا ہے تو پوئٹ نے یہاں پہ اس کو سمبلائز کر دیا ہے، اس کو علامتی طور پہ اس کو سمبلائز کیا ہے ایک ٹری سے، دا وے اے ٹری گروز، کیسے ایک پلانٹ جو ہے وہ گرو کرتا 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 ایک مکمل ٹری بن جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر ایک فروٹ آ جاتا ہے الٹیمیٹلی۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ میرا غصے سے بھرا ہوا، یعنی میری اس میں نفرتیں شامل تھی، ہپوکریسی، منافقت، ڈبل فیسڈ نیچر شامل تھی۔ اس نے جیسے ہمارے ہاں نارملی ہوتا ہے، ہم لوگ بہت سے لوگوں کے ساتھ ویسے بڑے سافٹ اسپوکن مطلب ہم ہوتے ہیں، ہم بڑے اچھے سے ان سے پیش آتے ہیں، لیکن دلوں میں بغض رکھا ہوتا ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہوتی ہے، شک ہوتے ہیں، ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اور پھر ہم کرتے ہی ہیں، ہمارا جو غلط کام ہوگا ہم کہیں گے یہ فلاں دشمن نے کیا، اور ہم بھی سیکریٹلی پلاٹنگز کرتے ہیں، انٹریگز میں پڑ جاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اور یاد آیا جو میں نے بات کی ہے ریلیجیس کونوٹیشنز کی۔ ریلیجیس کونوٹیشنز یعنی کہ پھر انسان وہ حرکت کرتا ہے جو شیطان نے اما ہوا اور حضرت آدم کے ساتھ کی۔ یہ جو میں نے ریلیجیس کونوٹیشنز کی بات کی ہے، اس میں ایپل کا جو ذکر ہوا یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے، اور جس طرح سے وہ گارڈن میں گیا اور گارڈن میں وہ ایپل جو ہے وہ کھا لیا جو کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے تھا، اس نے اس کو ٹیسٹ کیا اور وہ فیٹل نکلا، مہلک نکلا، حالانکہ وہ دکھتا برائٹ تھا، شائنی، بڑا اچھا لگتا تھا، ٹیسٹی لگ رہا تھا، ڈیلیشیس لگ رہا تھا، لیکن وہ نکلا وہ نہیں۔ اور اس شخص نے بھی اس کو پہلے اکسایا، اس کے سامنے ایک باقاعدہ ورکنگ کی، اس نے کہا نا کہ میں نے پوری ورکنگ کے ساتھ، سازشوں کے ساتھ، منافقت کے ساتھ اس لیول تک میں اپنا درخت لے کر آیا کہ آخر اس میں ایک بڑا خوبصورت سا ایک شائنی برائٹ سا ایک ایپل آ گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ببلیکل ریفرنس دے رہی ہیں، بائبل کا ریفرنس، ببلیکل ریفرنس۔ اس لیے میں نے کہا ریلیجیس کونوٹیشنس، اس لیے کہا کہ یہ ایگزیکٹ وہی سارا انسیڈنٹس ہمیں نظر آ رہا ہے جیسا کہ ایڈم اینڈ ایو کے ساتھ ہوا۔ ایڈم حضرت آدم کے لیے استعمال ہوتا ہے کرسچینٹی میں، اور ایو حضرت اما ہوا کے لیے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سیٹن نے یعنی شیطان نے انہیں اکسایا، ان کا دوست بن کے، ہی بیگائلڈ دیم۔ بیگائل کا مطلب ہوتا ہے بیفولڈ، یعنی کسی کو ڈیسیو کرنا۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہی ہوا، ایڈم اینڈ ایو کو سیٹن نے بیگائل کیا، یعنی ان کے ساتھ ان کو دھوکہ دیا، اور انہیں کہا کہ جو فوربیڈن فروٹ ہے، جو منع کیا گیا پھل ہے، اس کو ٹیسٹ کرو کیونکہ وہ ہی سب سے زیادہ ٹیسٹی ہے، وہ بہت اسپیشل ہے، تو آپ کو اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، جبکہ یہ چیز فوربیڈن تھی، ان کے لیے منع کی گئی تھی۔ انہیں اکسایا، سیٹن ایگڈ دیم آن، ایگ آن کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اکسانا، انہیں اکسایا دیٹ دے شوڈ ٹرانسگریس دیئر لمٹس، کہ وہ اپنے لمٹس کو ٹرانسگریس کریں یعنی وائلیٹ کریں، اور انہوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ذلت، خدا کی ناراضگی، انہیں ڈیتھ کو بھی اب فیس کرنا تھا، انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا، جنت سے وہ نکالے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو بائبل میں تھی، یہ وہی سارا امیج جیسے کہ ریکریٹ کیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کریکٹرسٹکس ہے منافقت کی، نفرتیں پالنا، اور دیکھیں شیطان نے یہ کیوں کیا تھا، سیٹن نے یہ عمل کیوں کیا؟ آؤٹ آف جیلیسی، آؤٹ آف ہز اون انسیکیورٹی، کیونکہ اس کو یہ لگتا تھا کہ انسان کو جو درجہ دیا گیا، جو عزت دی گئی، وہ اس کا حق تھا۔ تو حسد میں، بغض میں، نفرتیں دل میں رکھ کے جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہم شیطان بن جاتے ہیں، دین وی آر نو مور کراؤن آف کریشن۔ سو یہ میسیج ہمیں کنوے کیا جا رہا ہے۔ الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ ہم دیکھتے ہیں پوئم میں کہ نریٹر تو بہت خوش ہوا، تو یہاں پہ پوئم ختم ہو گیا، ہمیں کوئی مورل لیسن دیا نہیں گیا، ہمیں تو بس یہ بتایا گیا کہ اس کا دشمن مارا گیا اور وہ بہت خوش ہے اس بات پہ کہ وہ میری چال میں پھنس گیا۔ مارے گئے سے مراد یہ نہیں کہ لٹرلی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اٹ مینس کہ جو بھی اس نے چال چلائی وہ اس میں پھنس گیا اور اسے نقصان ہوا۔ اب ہم یہی تو کر کے خوش ہوتے ہیں، تو جسٹ امیجن کہ جب ہم کسی کی نقصان پہ خوش ہوتے ہیں، کسی دشمن کو نقصان پہنچا کر یا اس کے لیے کوئی بھی سازش بن کر ہم خوش ہوتے ہیں،
تو ہم کس حد تک گھٹیا حرکت کر رہے ہوتے ہیں, ہماری سوچ کیسی ہو جاتی ہے, اور یہ ہمیں زیب نہیں دیتی. اٹ ڈز ناٹ سوٹ اس بینگ ہیومنس. ٹھیک ہے, انسان ہونے کے ناطے ہمیں ہیومینٹی ہونی چاہیے, forgiveness ہونی چاہیے. اور یہ چیزیں کب آتی ہیں؟ when we are able to speak up, when we are able to share. دلوں میں چیزوں کو ہولڈ مت کریں. اور میں بار بار وہی بات کہہ رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جی اگر آپ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جو دل میں ہے وہ بول دیں, اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ روڈ ہو جائیں, آپ ill mannered ہو جائیں. تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں. غصہ بھی ہے تو آپ کی ٹون سے غصہ نظر بھی آئے تو الفاظ غلط نہیں ہونے چاہیے, آپ اگلے کو بتائیں بھی یہ آپ نے غلط کیا. اچھا, اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ کیتھارسس ہو جائے گا. یو ول گیو وینٹ ٹو یور اینگر. گیو وینٹ کا مطلب ہے جی آپ اپنے غصے کو اس کا اظہار کر دیں گے, ایکسپریس کر دیں گے, فوراً غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا, دل جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. اگلے کو بھی پتہ ہے کہ آپ کو کس چیز پہ آپ اس سے ناراض ہیں یا غصہ ہیں, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے اس کو بتا دیا. اب کیا ہوگا؟ اب آپ بیک ڈور سے, یعنی آپ اب چھپ کے بائی دا بیک اسٹیئرس کسی کے لیے ورکنگ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ بات کہہ چکے ہیں, آپ مینٹلی سیٹسفائڈ ہیں. تو یاد رکھیں, ہم اپنے الفاظ سے, اپنے ان حرکات سے ہم کسی کو ایکچولی کل کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ اسپریچولی اینڈ ایموشنلی وی کل دیم. تو یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے جو ہم نے نہیں کرنی ہے. اٹ ڈز ناٹ سوٹ اس. ٹھیک ہے, ہم نے اس پوائنٹ سے یہی سیکھا ہے کہ ایسی حرکت کرنے سے ایکچولی ہم خود کتنے زہریلے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک پوائزن ٹری سمجھ لیں گرو کر گیا. یہ جو اس نے پورا سمبل کریٹ کیا نا گارڈن کا, جس گارڈن میں اس نے یہ ورکنگ کی, اس سے مراد کیا ہے کہ انسان اس کے دل میں نفرتیں اگتی ہیں, اسی طرح جڑیں اپنی مضبوط کر لیتی ہیں. یعنی کہ اس نے ہیٹریڈ کی فیلنگس کو, ایل فیلنگس کو, انمٹی کو اس نے سمبلائز کر دیا ہے ایک گارڈن اور ایک پلانٹ کی گروتھ سے. تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بڑی بیوٹیفلی, بڑی اسٹرائکنگ مینر میں, امپریسو مینر میں پوئٹ نے اپنا آئیڈیا شیئر کیا ہے اور ہمیں مورل لیسن دیا ہے کہ ایسی حرکات پہ خوشی ایکچولی ہماری اپنی اسپریچول ڈیتھ ہے, ہماری اپنی مورل ڈیتھ ہے. وی آر مورلی ڈی جنریٹیڈ ایف وی آر پلیزڈ. اگر ہمیں خوشی ملتی ہے کسی کو نقصان پہنچا کر یا کسی کا نقصان دیکھ کر اور چالیں چل کے, تو ایکچولی ہماری اپنی اسپریچول ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے, مورلی وی آر ڈیڈ. تو یہ چیزیں انسان کو زیب نہیں دیتی, یہ شیطان کے کام ہیں, ابلیس کے کام ہیں. دیٹس آل.